امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو ہفتے کو ہونے والے امریکی اسرائیلی حملوں میں شہید کیا گیا۔ سپریم لیڈر کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اسرائیلی اور امریکی حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور نواسی کے شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ آیت اللہ خامنائی 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر تھے۔ وہ آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بنے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران میں کیے گئے حملوں میں ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے عبدالرحیم موسوی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی دارالحکومت میں کئی زوردار دھماکے بھی سنے گئے، جن میں ایران کے فوج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی کی شہادت کی ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران میں کیے گئے حملے میں ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی شہید ہو گئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور کی شہادت کی تصدیق کی گئی۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور اور ایران کے ڈیفنس کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی امریکن اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی دفاعی افواج نے ایران کی سیکیورٹی قیادت کے 7 ارکان کی شہادت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور اور ایران کی ڈیفنس کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی دفاعی افواج نے ایران کی سیکیورٹی قیادت کے 7 ارکان کی شہادت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ ان میں پاکپور اور شمخانی بھی شامل تھے۔ محمد پاکپور کو 2025 میں 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ان کے پیشرو کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا تھا۔ وہ پہلے پاسداران انقلاب کے گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر رہ چکے ہیں۔ علی شمخانی جو ایران کے سپریم لیڈر کے سینئر مشیر بھی تھے، 12 روزہ جنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ پاکپور اور شمخانی دونوں پر امریکی محکمہ خزانہ کی پابندیاں بھی عائد تھیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی شہادت ایک عظیم جرم ہے۔ ذمہ داران کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کے قتل کو اسلامی دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ خون رائے نہیں جائے گا اور ذمہ دار عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو اس اقدام کی قیمت چکانا ہوگی۔ قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے مضبوط رد عمل دیا جائے گا۔ مجرموں اور منصوبہ سازوں کو اپنے اقدام پر بھی پچھتانا پڑے گا۔ اسلامی دنیا اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ایرانی فوج نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کیے جانے کا بدلہ لینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ جوہری کو سخت سزا دی جائے گی، وہ دیکھ لیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیا جائے گا۔ ملک میں جوہریت کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے بعد سفارتکاری کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ امریکہ اب ایران کے ساتھ سفارتی حل تک پہنچنے کی بہتر پوزیشن میں ہے۔ ایران پر حملے کے بعد سفارتکاری کہیں زیادہ آسان ہو گئی۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے اب یہ ایک دن پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہے، کیونکہ انہیں بری طرح مار پڑی ہے۔ ایران کا رد عمل ہماری توقع سے کم رہا ہے، ہم نے سوچا تھا کہ یہ اس سے دگنا ہوگا۔ دوسری جانب امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ ایران کے
سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی مارے جا چکے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف ایرانی عوام بلکہ عظیم امریکی قوم اور دنیا کے ان تمام لوگوں کے لیے انصاف ہے جو خامنائی اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل یا معذور ہوئے۔ امریکی صدر نے اس رد عمل کو ایرانی عوام کے لیے اپنے ملک کو واپس لینے کا سب سے بڑا موقع قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا کہ ایران کے انقلابی گارڈ، فوج اور دیگر سیکیورٹی پولیس اداروں کے بہت سے اہلکار اب لڑنے کے خواہاں نہیں ہیں اور امریکہ سے استثناء کے طلبگار ہیں۔ وہ اب استثناء حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں انہیں صرف موت ملے گی۔ مرکزی شہادت کے بعد ایران نے عبوری قیادت کے لیے 3 رکنی کونسل قائم کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر، چیف جسٹس اور نگہبان کونسل کے ایک فقیہ پر مستقل عبوری کونسل قیادت کے تمام فرائض سنبھالے گی۔ مرکزی قیادت کی شہادت کے بعد ایران نے عبوری قیادت کے لیے 3 رکنی کونسل قائم کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر، چیف جسٹس اور نگہبان کونسل کے ایک فقیہ پر مشتمل عبوری کونسل قیادت کے تمام فرائض سنبھالے گی۔ یہ فیصلہ سپریم لیڈر کا عہدہ خالی یا غیر فعال ہونے کی صورت میں آئینی ضابطے کے تحت کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عبوری کونسل عبوری مدت کے دوران تمام ذمہ داریاں انجام دے گی۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو لوٹنے اور منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علیحدگی پسند گروپ سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا اعلان، کہا اسرائیل ایران کو تقسیم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت بڑے ممالک کو تقسیم کر کے اپنی بقا یقینی بنانا چاہتی ہے۔ امریکہ اور صہیونی حکومت نے ایرانی عوام کے دل جلا دیے، ہم بھی ان کے دل جلا دیں گے۔ علی لاریجانی نے یہ بھی کہا کہ علی خامنائی نے مشکل وقت میں بھی سادہ زندگی پر اصرار کیا۔ استعماری طاقتیں جب بھی کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں، مقصد وسائل کو لوٹنا ہوتا ہے۔ امریکہ بھی اقتدار پر بیٹھا شخص اسی لوٹ مار کی ذہنیت کی مکمل علامت ہے۔ تہران میں سوگوار عوام انقلاب اسکوائر پر جمع، امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر سرخ لائٹیں روشن کر دی گئیں۔ خامنائی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم اسلامی اسباق جانتی ہے۔ خامنائی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا تھا۔ سی آئی اے نے آیت اللہ خامنائی سمیت ایرانی قیادت کے اجتماع کا سراغ لگا لیا، پھر اسرائیل نے ان پر حملہ کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف ایک رپورٹ میں لکھا کہ ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف آیت اللہ خامنائی کی درست نشاندہی کر لی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سی آئی اے کئی ماہ سے خامنائی کی نقل و حرکت اور قیام گاہوں پر نظر رکھے ہوئے تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی معلومات زیادہ مستند ہوتی گئیں۔ پھر امریکی ایجنسی کو اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اہم اجلاس ہونے والا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ سپریم لیڈر بھی اس میں شریک ہوں گے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس نئی خفیہ اطلاع کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے اپنے مجوزہ حملے کے وقت میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس اطلاع نے دونوں ممالک کو ایک اہم اور ابتدائی کامیابی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا اور یہ انٹیلیجنس اطلاع اعلیٰ ایرانی حکام اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی وجہ بنی۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ خامنائی کی غیر معمولی تیزی سے شہادتیں اس بات کی عکاس تھی کہ حملے سے قبل امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی ہم آہنگی اور انٹیلیجنس شیئرنگ موجود تھی، جبکہ ایران کی قیادت ممکنہ جنگ کے واضح اشاروں کے باوجود مناسب حفاظتی اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سی آئی اے نے آیت اللہ خامنائی سمیت ایرانی قیادت کے اجتماع کا سراغ لگا لیا، پھر اسرائیل نے اس پر حملہ کیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا انکشاف ایک رپورٹ میں لکھا کہ ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف آیت اللہ خامنائی کی درست نشاندہی کر لی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سی آئی اے کئی ماہ سے خامنائی کی نقل و حرکت اور قیام گاہوں پر نظر رکھے ہوئے تھی، وقت کے ساتھ اس کی معلومات زیادہ مستند ہوتی گئی۔ پھر امریکی ایجنسی کو اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اہم اجلاس ہونے والا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ سپریم لیڈر بھی اس میں شریک ہوں گے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس نئی خفیہ اطلاع کے بعد امریکہ اور
اسرائیل نے اپنے مجوزہ حملے کے وقت میں رد و بدل کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس اطلاع نے دونوں ممالک کو ایک اہم اور ابتدائی کامیابی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا اور انٹیلیجنس اطلاع اعلیٰ ایرانی حکام اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی بڑی وجہ بنی۔ امریکی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ خامنائی کی غیر معمولی تیزی سے شہادت اس بات کی عکاس تھی کہ حملے سے قبل امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی ہم آہنگی اور انٹیلیجنس شیئرنگ موجود تھی، جبکہ ایران کی قیادت ممکنہ جنگ کے واضح اشاروں کے باوجود مناسب حفاظتی اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران میں سڑکوں پر عوام کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے اور سوگ منا رہے ہیں۔ مشہد میں امام رضا کے گنبد کا پرچم سیاہ ماتمی رنگ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران میں سڑکوں پر عوام کا ہجوم، ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے اور سوگ منا رہے ہیں۔ مشہد میں امام رضا کے گنبد کا پرچم سیاہ ماتمی رنگ میں تبدیل ہو گیا اور ایران کے بعض شہروں میں سوگ باران کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر کی شہادت کی خبر سنتے ہی لوگ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی تہران کے انقلاب اسکوائر پر جمع ہو گئے۔ اصفہان میں بھی ہزاروں سوگ باران گھروں سے نکل آئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ ایران کے مختلف شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور عالمی برادری سے فوری کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرے شروع ہو گئے۔ ترکی، لبنان اور دیگر مسلم ممالک میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بھی انسانی حقوق کے کارکنوں نے ریلیاں نکال کر حملے کی مذمت کی ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر پاکستان بھر میں شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کی طرف جانے کی کوشش کی مگر پولیس نے مظاہرین کو قونصلیٹ کے قریب جانے سے روک دیا۔ مظاہرین نے پریس کلب کے باہر دھرنا دے دیا ہے۔ عمرکوٹ میں احتجاجی مظاہرے کے دوران ٹائر نظر آتش کیے گئے اور دھرنا بھی دیا گیا ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں آیت اللہ خامنائی کے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ کوٹ ڈیچی میں شٹر بند ہڑتال، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مذہبی جماعتوں کی جانب سے گھوٹکی، میرپور ماتھیلو، خانپور مہر، اوباڑو، عادل پور اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرہ کیا گیا۔ باندی، بچھیری اور جام صاحب میں بھی کاروباری مراکز بند ہیں۔ خیرپور میں شہریوں نے اسرائیل امریکہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکال کر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بدین میں بھی بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ شاہ نواز چوک سے نکالی گئی احتجاجی ریلی شہر کے مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی دوبارہ شاہ نواز چوک پہنچ کر دھرنے میں تبدیل ہو گئی۔ ریلی کے اختتام پر علماء کرام نے شرکا سے اتحاد و یکجہتی کی بھی اپیل کی ہے۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ امریکی حملے میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے خلاف کراچی میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ مظاہرین کی بڑی تعداد شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج اور دھرنے دے رہی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری احتجاج اور مظاہروں کی جگہوں پر موجود ہے۔ ناظرین کو آگاہ کریں، امریکی قونصلیٹ کے قریب بھی بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مائیکولاچی آنے والے دونوں روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ امریکن قونصلیٹ کے قریب ہنگامہ آرائی اور ایم ٹی خان روڈ پر مظاہرین کے پتھراؤ کے بعد پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ سلطان آباد پل کے نیچے ٹریفک پولیس کی چوکی کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اس کے علاوہ نمائش چورنگی جانے والے راستے ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ کسٹم ہاؤس کے سامنے نیٹی جیٹی پل پر مظاہرے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ مولوی تمیز الدین روڈ پر پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ سلطان آباد سے مائیکولاچی کی جانب جانے والی سڑک بھی بند کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق احتجاج کے باعث مختلف علاقوں میں آمد و رفت معطل ہے۔ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے تناظر میں عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر امت مسلمہ سوگوار ہے۔ پاکستان کی سرزمین اس وقت عالمی بالخصوص صہیونی سازشوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے۔ ہماری سرحدوں پر مسائل ہیں، ملک میں دہشت گردی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ میری تمام پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बहुत बड़ा सानहा, आलम इस्लाम अपने रहनुमा से महरूम हो गया। ईरानी कौम को और आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया के मजलूमों को इस शहादत के जरिए से पैगाम यह है कि अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पड़ोस के मसाइल के साथ आलमी साजिशों, खासतौर पर सहयूनी साजिशों के तहत एक मरतबा फिर बदअमनी का सामना कर रही है। हमारी सरहदों पे मसाइल हैं, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के मंडलाते हुए बादल हैं। ऐसे में वो जो तकलीफ हमें हुई है, उस मोहब्बत का इजहार जिस अंदाज से किया जा सकता है वो ये है कि हम अपने गम को करबला के गम में जम कर दें। ये जो नागवार खबर अमेरिकन कौंसलेट के बाहर सुनने को मिली है, ये इंतहाई तकलीफ की बात है। और आप सबसे अपील करूंगा कि इस मौके पर बाहमी इत्तेहाद और उल्फत, बाहमी यकजहती को मजबूत बनाते हुए हम अपनी इस गम का इजहार गम हुसैन की सूरत में करेंगे। मजहबी शेख आगा बाकिर ने स्कर्दू बल्तिस्तान के अवाम से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज एक उसूली और नजरियाती मौक़िफ़ का इजहार है। ये हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। किसी भी सरकारी इमारत, कौमी इदारे या अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के हालात अभी नॉर्मल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी के रवाबित की वजह से और गिलगित में उलमा और चिलास के उलमा आपस में राबिते शुरू हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ से भी रवाबित बढ़ रहे हैं। गिलगित से भी अंजुमन के उलमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह कोई बेहतर राह हल निकल आएंगे। अवाम होशियार रहें। ये जो आज अफवाह है, ये आगा साहब की गिरफ्तारी के सिलसिले में रेंजर्स की आमद और जो दूसरे चीज़ें खबरें फैल रही है सोशल मीडिया पर, ये बिल्कुल ही गलत है, ये अफवाह है। हमारा तमाम लोगों के साथ हम राबिते में हैं। इंशाअल्लाह अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने और आगा साहब को गिरफ़्तार करने की, शेख शराफत हुसैन को गिरफ़्तार करने की अगर किसी ने कोशिश की तो वो नाकाम होंगे। जवान तैयार रहें, काल के तैयार रहें, अफवाह पे कान न धरें। किसी की ताकत नहीं है आगा साहब पे हाथ लगाए, शेख शराफत पे हाथ लगाए। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए सोगवार दिन है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी गमज़दा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहरियों से दरख्वास्त है कि वो कानून हाथ में ना लें, शहरी अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें लेकिन पुरअमन तरीके से। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार, कहा दुख की इस घड़ी में कौम, ईरानी अवाम और तमाम सोगवारान के साथ बराबर की शरीक है। नाज़रीन को आगाह करें, बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने एक बयान में कहा कि इस वक्त मुल्क जंगी सूरत हाल से दो चार है, ऐसे में अमन अमान सबोताज करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध ने मजहबी रहनुमाओं अल्लामा शहनशाह नकवी, अल्लामा शबीर मेज़मी और दीगर से राबता किया और उलमा को आवाम के जज्बात को हर सूरत काबू रखने की दरख्वास्त की। इंतजामिया और पुलिस को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत जारी की गई। अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद होने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई 1939 में मशहद में पैदा हुए। 1989 में खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। उनकी सियासी जिंदगी के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। अली खामनाई 1939 में ईरान के शहर मशहद में एक मुकामी मजहबी रहनुमा जवाद खामनाई के घर में पैदा हुए। उन्होंने निस्बतन गुर्बत में परवरिश पाई। मशहद के मदरसे में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद नजफ से फ़िक़्ह की आला तालीम हासिल की, जहाँ वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के तालिब इल्म थे। 1960 और 1970 की दहाइयों में खामनाई शाह ईरान के खिलाफ मुजाहिरों में शामिल रहे और वो उस वक्त जिला वतनी में रहने वाले आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के हामी थे और ईरान को मगरबी
اسی رنگ میں رنگنے کے خلاف تھے۔ اس کی وجہ سے شاہ کی خفیہ پولیس اور انٹیلیجنس ادارے ساواک نے انہیں گرفتار کیا۔ 1979 کے انقلاب میں شاہ کا تختہ الٹے جانے کے بعد ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ خامنائی کو انقلاب کا انتظام سنبھالنے کے لیے قائم کی گئی اسلامی انقلابی کونسل کا رکن مقرر کیا گیا۔ 1982 میں وہ 95% ووٹ حاصل کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ خامنائی 2 ماہ قبل قاتلانہ حملے کا نشانہ بنے، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کا دایاں بازو ناکارہ ہو گیا تھا۔ عراق کے خلاف جنگ میں انہوں نے پاسدارانہ انقلاب کی کمان بھی کی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر بھی حملے بدستور جاری۔ ایرانی میزائل حملوں سے مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ان حملوں میں ایک اسرائیلی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ اڈوں کے خلاف حملوں کی چھٹی لہر بھی شروع کر دی ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں موجود 27 امریکی اڈوں کو نئے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق کے اربیل ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا، جو امریکہ اور اتحادی افواج کے زیر استعمال ہے۔ ادھر الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 11 دھماکے سنے گئے۔ دبئی میں بھی متعدد مقامات پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کے جوابی حملوں نے مشرق وسطی کے متعدد ممالک بشمول قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن، سعودی عرب اور عراق میں اسرائیل اور امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حملوں کے تبادلوں کے درمیان خطے کے کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سعودی عرب پر ایرانی میزائل حملوں کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف ورزیاں خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شامی صدر احمد الشرا سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ احمد الشرا نے سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام سعودی خود مختاری کی کسی بھی خلاف ورزی کو مسترد کرتا ہے۔